چلیے بھائی یہ اب تو پہلے تو شیخ زبیر علی زئی صاحب کے منہج پہ اعتراض ہوتا تھا بریلوی دیوبندی آزاد کی طرف سے، اب تو سلفی اہل حدیث کی طرف سے بھی بڑا شدید اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے. اب نہیں، میں نے تو بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ شیخ زبیر صاحب نے چونکہ اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں، وہ ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہاکی کے میچ میں یا اس کے فٹ بال کے میچ میں تو ہوتا ہے کہ یار جس ٹیم نے گول زیادہ کر دیا تو وہ ٹیم جیت گئی. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا اصول ہے کہ یار زیادہ محدثین نے یہ کہہ دیا کم نے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کی کوئی برائی ہے کسی کو پتہ لگی، 10,000 بندوں کو نہیں پتا، تو یہ آپ ایسے کہیں گے یار 10,000 بندے. ٹھیک ہے، جرا مفسر اگر ہو وہ الگ چیز ہے. باقی جو جرا و تعدیل کی جو ایکویشن شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے، یہی شیخ غلام مصطفیٰ زہید صاحب کا بھی موقف ہے. اور یہ سوال میں نے شیخ زبیر صاحب سے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا. میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا، مجھے صحیح طرح یاد ہے، اور شیخ زبیر صاحب سامنے والی ٹوٹی پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی جو ایڈجسٹنٹ مسجد ہے اس میں وضو کر رہے تھے. مجھے وہ نقشہ بھی یاد ہے. تو مجھے خود ہی کہنے لگے، شیخ صاحب کہتے ہیں آج مجھے محدثین پہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے علی بھائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ زابی کو دیکھو نا، خود اصول بھی بناتا ہے اور پھر اس اصول کو خود توڑ بھی دیتا ہے. یعنی اسی اصول پہ وہ اس حدیث کی تصحیح کرتا ہے، جبکہ دوسری جگہ اس نے لکھا ہے کہ یہ والی جو اس مدلس کی روایت آن والی نہیں مانی جائے گی، اور پھر اس کی توثیق بھی کر دیتا ہے. تو کہتا ہے یہ خود اصولوں کے پر قائم نہیں رہتے. تو میں نے موقع غنیمت جان کے میں نے کہا آج ذرا موڈ میں ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے بھی جو یہ ہاکی میچ کھیلنے والا جو معاملہ کیا ہوا ہے کہ جی زیادہ محدثین اگر توثیق کر دیں تو وہ راوی صحیح ہے، کم کر دیں تو آپ اس کی جرح کو نہیں مانتے، تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصول میں نے بخاری اور مسلم سے نکالا ہے. میں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ویسے جنرلی جملے تو ہوتے ہیں کہ امام مسلم بھی مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل حدیث کے نزدیک، اہل حدیث سے مراد یعنی مکتبہ اہل حدیث نہیں، یعنی اہل حدیث یعنی حدیث روایت کرنے والے محدثین، ان کے نزدیک یہ راوی اس طرح ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر جمہور کی توثیق نہ مانی جائے تو بخاری مسلم میں سینکڑوں حدیثیں ضعیف ثابت کر دوں گا. ان میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں جن کے اوپر سخت جرح موجود ہے. ہم ان کو جمہور کی توثیق کی وجہ سے لے رہے ہیں، ورنہ اگر جرح کو دیکھا جائے تو رتی برابر ان کی حیثیت نہیں کہ ان کی حدیث لی جائے. یہ شیخ زبیر صاحب کے الفاظ تھے. یہ انصاف ہے آپ کی نظر میں؟ کیا جی؟ بالکل انصاف ہے، بالکل انصاف ہے. کہ بخاری مسلم کے لیے اصول ہی بدل لو؟ نہیں، بخاری مسلم کے لیے میرے بھائی اگر ہم یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، پھر میں ادھر ہی آ جاؤں گا آپ کے مامو جی کی طرف کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر بخاری اور مسلم میں آیا ہے، آپ کا دل مانتا ہے کہ ان کی حدیثیں لی جائے؟ کہ جنہوں نے دین کے اندر اتنی اتنی چیزیں بگاڑ کی، صدقہ فطر بدل دیا، عید کا خطبہ پہلے شروع کروا دیا، سیدنا علی پر لعنت ممبروں پر شروع کروائی، اور اس قسم کی کئی چیزیں ہیں. حضرت عمر کی توہین کی، صحیح بخاری سے 41 نمبر حدیث. یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے، یہ ایٹم بم پڑھ لیجئے گا بعد میں بار بار پڑھا اگر اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت تے احسان کیتا ہے، اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے، کوڑ کوڑ کے میں نے یہ کام کیا، تو پھر تو ان کی حدیثیں میں نہیں لی جائیں گی. اب تو یہ ناسبی بھی مان گیا کہ حضرت معاویہ نہیں کرتے تھے، مغیرہ ابن شعبہ لعنت کروایا کرتے تھے اور وہ خطبہ کو کھڑا کیا کرتے تھے. چلو پھر مغیرہ کی حدیثیں نہ لو. آج کا تو کوئی سنی جو ہے حضرت علی پہ لعنت کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایون کوئی سنیوں کے اندر ایسا بندہ جو حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہو، وہ بھی ابو بکر، عمر اور حضرت معاویہ پہ بھی لعنت کرنے کا قائل نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو اس لحاظ سے تو آج کے دور بہت بہتر ہے لوگ، کم از کم ان میں وہ خرابی تو موجود نہیں ہے. اس عیب کے اعتبار سے تو آج کے لوگ بہتر ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح کریں گے نا تو یہ جمہور کی توثیق ماننی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ تو آپ اگر انڈیویجول کے اوپر آئے تو کس کے اوپر جرا نہیں؟ امام بخاری خود فارغ ہو جائیں گے. امام بخاری کو ان کے استاد امام زہلی نے اپنی مجلس سے خلق قرآن والے مسئلے پہ نکال دیا تھا، اور نجائز نکالا تھا. لیکن امام بخاری کی للہیت ہے کہ انہوں نے امام زہلی سے اسی امام زہلی سے حدیثیں اپنی کتاب میں لی، اور امام مسلم نے نہ بخاری سے لی نہ زہلی سے. وہ کہتے ہیں دونوں میرے استاد ہیں، میں انصاف کروں گا کہ میں دونوں سے حدیثیں نہیں لیتا. لیکن پوری زندگی وہ امام بخاری کے ساتھ رہے. امام زہلی جو ہے وہ خلق قرآن کے مسئلے میں احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، وہ غلوف کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے استاد نے اتنی مارے کھائی ہیں، وہ اتنا غلوف کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کاتب بھی جو لکھتا ہے یہ بھی غیر مخلوق ہے، جبکہ امام بخاری کہتے تھے یہ روشنائی ہے، یہ کاتب کی تخلیق ہے. جو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے، لیکن جو لکھا جا چکا وہ مخلوق ہے، وہ اس کی ہاتھ سے لکھا گیا. یہ اختلاف تھا. یہ بالکل آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا، لیکن زہلی نے تو ان کو نکال دیا. اب زہلی کی جرح لے کے میں پوری بخاری فارغ کر دوں، وہ ہو سکتا ہے؟ انسان تھے یار، آپس میں ایک دوسرے سے اناد کر سکتے تھے کسی مسئلے کے اوپر. اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ صدوق اور سکہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جمہور کی توثیق. ورنہ میں آپ کو راوی بتا دیتا ہوں، خالد ابن مخلد، یہ بخاری کا راوی ہے. یہ وہی ہے جس سے وہ حدیث ہے
मैं हाथ बन जाता हूं, मैं पांव बन जाता हूं, जो सूफी अपनी तरफ ले जाते हैं। और बाद सल्फियों ने ना इस हदीस चूंकि उनको हजम नहीं हुई, हालांकि मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन की है, सूफी भी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, लजीज बेचारे परेशान होके नहीं नहीं ये इसमें तो खालिद इब्न मुखलिद है, ये रवायत ही सही नहीं है, ये दाऊद राज साहब ने भी नकल किया है, ठीक है। और दोनों बातें लिखी कि जी वो रवायत सही नहीं, कभी तावील करते हैं कभी कहते हैं। खालिद इब्न मुखलिद, इसके बारे में शेख जुबैर साहब कहते थे कि इसके बारे में तो मुहद्दिसीन कहते हैं एक रत्ती भी इसके हक के अंदर कोई बात नहीं मिलती, सवाए इसके कि जमहूर ने इसे सदूक कहा है। एक सिका रावी होता है, सिका यह है कि पक्का, जिसको कहते हैं ना ऑथेंटिक। सदूक ये निचला दर्जे का, सदूक का मतलब है कि सच्चा है टिल्लाई मुसलमान है लेकिन है सच्चा, हदीस के मामले झूठ नहीं मारता। उस तरह सिक्का नहीं है कि A1 ग्रेड का हो, लेकिन सदूक है, सच्चा है। तो सदूक तो बुखारी मुस्लिम में शिया रावी भी मौजूद है। इवन शिया मस्जिदों के इमाम 111 के करीब रावी है सही बुखारी के जो शिया हैं, जिनसे हदीसें इमाम बुखारी ने ली है, नासबियों से भी ली हुई है। मरवान बिन हकम से बड़ा कौन नासबी है, उससे हदीसें ली हुई है। तो वो तो मतलब हदीस में सदूक है। चले वो तो सवाल आगे आ जाएगा मरवान वाले, उसको तो लोगों ने आजकल इमाम बना लिया। चलो तो उसमें मजीद ये पूछना था कि जैसे आपने फरमाया ना कि यानी हजरत अमीर माविया वाला मसला या और कोई, तो आसपास ना टूर पड़ा और मुफ्ती मोहम्मद फारूक अलवी साहब तो कहते हैं कि जिन लोगों से कबीरा गुनाह सरजद हो गए हैं तो आप उनकी तहकीक करें, क्या उनसे रवायत लेने में अंधाधुंध रवायत ना लें। कबीरा गुनाह तो किसी से भी सरजद हो सकता है, ये तो खवारिज का मौक़िफ़ है कि कबीरा जो है वो अब सदूक नहीं रहा। हदीस रवायत हदीस में उससे झूठ साबित कर, मैंने देखे शादी पहले भी आपको मेरा जो 5 घंटे का जी इनसे सवाल जवाब नशिस्त रिकॉर्ड हुई है 157A और 157B मसला सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट पे, उसमें मैंने बताया था कि बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान करने का सोच नहीं सकता। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आपको करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जो नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आप उनको 1 करोड़ रुपया देना और खंजीर का गोश्त सामने रखे होंगे, कहेंगे नहीं यार ये हमने नहीं खाना। एक तरफ नमाज नहीं पढ़ते, खंजीर नहीं खाएंगे। हजारों शराबी ऐसे मिलेंगे, शराब पिएंगे लेकिन खंजीर नहीं खाएंगे। हजारों नमाजी ऐसे मिलेंगे जो हरामखोरी कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, कारोबार में बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन उनको कि शराब पियो, कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह शराब नहीं पीनी। इसी तरह का एक बहुत बड़ा गुनाह है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन हदीस है और मुस्लिम की पहली हदीस ही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुगीरा इब्न शोबा से, इब्न अब्बास से, अबू हुरैरा से, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, अनस इब्न मालिक से रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम, कि जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस मंसूब की अपना मुकाम दोज़ख में देख ले। सहाबा इकराम से बड़े बड़े जुर्म हुए, लेकिन उनको यह पता था कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तो काम आ जाएगी, लेकिन अगर हमने झूठ मंसूब किया तो हमारी फैंटी लग जाती है। इसलिए इन लोगों से चाहे कितने बड़े बड़े भी गलत काम हुए, गुनाह कबीरा भी हुए, ज़िना तक भी हुए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ नहीं किसी सहाबी से साबित हुआ। हम कहते हैं कि हजरत मुगीरा, हजरत अमर बिन आस, हजरत मुआविया, हजरत बुसर और इस तरीके से बाकी असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इनसे दिखाएं कि इन्होंने कोई झूठी हदीस घड़ी हुई हो। ये काम उन्होंने नहीं किया, मुनाफिक ये नहीं थे, बस दुनिया परस्ती का शिकार हो गए। ये आपने चेक किया हुआ? ज़ाहिर चेक किस तरह किया हमने कि इनसे जो हदीसें में मिलती हैं, कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती है कि जो बाकी असहाब से ना मिले। इनकी हदीसें ज़गीरे हदीस से आप निकाल भी दे तो दीन ना मुकम्मल नहीं होगा। ठीक हो। आप हज़रत मुआविया की, मुगीरा इनकी हदीसें निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दीन अपनी जगह खड़ा है। और इन्होंने जो हदीसें रवायत की है वो ऐसी नहीं है कि जो बाकी असहाब ने रवायत ना की हो, तो काउंटर चेक हो गया। वरना जिस लेवल की इनकी दुश्मनी थी को हजरत अली के खिलाफ ही कोई रवायत बना लेते, नहीं बनाई, कोई साबित नहीं है। और ये भी बिल्कुल हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पे झूठ बांधा गया कि उन्होंने हजरत आयशा को कत्ल करवाया है। हजरत आयशा अपनी मौत खुद मरी है और मदीने में तिल रखने की जगह नहीं थी, हजारों लाखों लोगों ने उनका जनाजा पढ़ा है ओपनली। हजरत अबू हुरैरा ने उनका जनाजा पढ़ा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, और ये हजरत मुआविया पे झूठ बांधा गया। बाकी जो उनके बारे में गलत चीजें हैं वो तो हैं, वो तो हम मानते हैं। जो झूठी बात नहीं करनी किसी के बारे में, यानी आपने इंसाफ को नहीं छोड़ना, कभी भी दुश्मनी में इस हद तक नहीं जाना। अच्छा, जुबैर अली ज़ैद साहब मुहद्दिस आज़म जो थे वो एक बात फरमाया करते थे, मेरी भी उनसे पर्सनली बात हुई थी, मुझे बड़ी अजीब भी लगी ये बात, और मुफ्ती साहब साहब ने भी इस पर बड़ा शदीद इख्तिलाफ किया था कि वो कहते थे जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कोई किताब साबित ही नहीं। इसहाक साहब कहते थे यार ये बात मानने वाली नहीं कि एक इमाम जिसको पूरी दुनिया की सीरत फॉलो कर रही है उसे साबित ही कुछ नहीं। हाँ, अपनी डायरेक्ट तो उनकी कोई किताब नहीं है। बाकी शेख जुबैर साहब इस मसले में जितना गुलूब करते थे ना, वो शेख जुबैर साहब को खुद भी पता था, उनको गुस्सा ही बहुत ज्यादा हनफियों के ऊपर, इसलिए वो इस तरह की बातें करते थे। इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला की अपनी तो कोई किताब नहीं है, फिर इसके ऊपर पता है हनफी क्या उनको फकी देते हैं, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की भी कोई किताब नहीं है, तो उनकी तालीमात भी तो चल रही है ना। देखा कुरान तो है ना,
نہیں وہ کہتے ہیں قرآن تو ہوگی نا قائد کے اوپر, فقہی مسائل جو ہے وہ تو آپ حدیث سے نکال رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھوائی, خلفائے راشدین نے تو نہیں لکھوائی. تو آگے جواب بھی دیتے ہیں, ان کے جواب بھی پھر بولے ہیں نا, وہ بھی جواب دے رہے ہیں. وہ جب پھر آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ تیار کیے تھے جن سے سنت آگے ٹرانسفر ہوئی. وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے بھی اتنے شاگرد تیار کیے تھے ان سے سنت آگے ٹرانسفر ہوئی. وہ کہتے ہیں ان کے شاگردوں کی کتابیں الموطا امام محمد کتاب تو موجود ہے, یہ ان کے شاگرد ہیں. شیخ زبیر صاحب اسے کذاب کہتے ہیں لیکن یہ تو مانتے ہیں ان کا شاگرد ہے. حنفی تو ان کو لے کے چل رہے ہیں. وہ تو ہوتا ہے کہ ایک کا بہت بڑا بزرگ ہوتا ہے, دوسرے کا کذاب ہوتا ہے. محمد بن اسحاق بن یسار, اس کو امام مالک دجال کہتے تھے. یہ کون؟ یہ کوئی چھوٹی پرسنالٹی ہے؟ یہ جناب انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, محمد بن اسحاق بن یسار. اور فاتحہ خلف الامام والی جو حدیث ہے نا, وہ فجر میں عبادہ بن صامت والی, اس حدیث کے راوی ہے محمد بن اسحاق. شیخ زبیر صاحب نے ان کے دفاع کے اوپر پورا ایک مضمون لکھا ہے کہ 52 محدثین نے توثیق کی ہے, اور اس میں خود مانے کہ ہاں البتہ امام مالک اس کو دجال کہتے تھے, لیکن امام مالک کا قول شاذ ہو جائے گا. امام مالک اتنے بڑے محدث ذرا مفسر نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں, باقیوں نے توثیق کر دی ہے. یہی حنفی بھی کرتے ہیں. حنفی بھی اس کو گلے سے لگاتے ہیں, پھر جب اپنی باری آتی ہے نا تو اس کو گلے سے لگاتے ہیں, اور جب ان کی مخالفت ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں محمد بن اسحاق تو ضعیف ہے, صرف تاریخ اور تاریخی واقعات اور سیرت میں ابن شام میں اس کی لی جائیں گی چیزیں, باقی یہ تو بڑا کمزور راوی ہے یہ. حالانکہ یہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں, اور یہ وہی شاگرد ہیں جن سے 12 ربیع الاول کا قول صحیح سند کے ساتھ دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے سوموار کے دن. بہت بڑے امام ہیں, امام محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو یہ مطلب اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب علی آپ جو بات کر رہے تھے, کون سی بات سٹارٹ ہوئی تھی؟ یہ امام حنیفہ. ہاں امام حنیفہ. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ چیزیں منسوب, مطلب ٹھیک ہے کہ بھی اس طرح سندیں موجود نہیں ہیں, لیکن فقہ بھی تواتر کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہے. اور پھر المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الرد علی ابی حنیفہ پورا باب ہے, سیکنڈ لاسٹ. اب امام ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں, 235 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کے زمانے تک امام حنیفہ کی فقہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی, تبھی وہ لکھ رہے ہیں نا کتاب الرد علی ابی حنیفہ. اگر شیخ زبیر صاحب علی بات مانا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ سے کوئی کتاب ہی نہیں ہے, تو پھر کتاب الرد علی ابی حنیفہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کی طرف منسوب فتاوا تو آ رہے تھے, نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے تھے, اور ظاہر ہے پریکٹیکلی وہ چیزیں چل رہی ہیں اس طریقے سے. ہاں باقی شیخ زبیر صاحب کی بات پارشلی درست ہے کہ کئی چیزیں ان کی طرف پھر غلط بھی منسوب ہو گئی ہوئی ہیں. جب اسناد کی بات ہوگی پھر وہ سندیں پھر یہ پیش بھی کریں نا. اگر ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی بات ثابت کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میں ابھی ان کو حنفیوں کو بھی پکی دیتا ہوں, جامعہ ترمذی میں موجود ہے جرابین والی حدیث, جس کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے. ہمارے نزدیک وہ ضعیف روایت ہے, لیکن حنفیوں کے اوپر حجت ہے. امام ترمذی نے اسے صحیح کہا. جرابین کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح کیا کرتے تھے, لیکن جراب موٹی ہونی چاہیے. موٹی سے مراد ہے اتنی باریک نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر گیلا ہاتھ رکھیں تو اندر تری چلی جائے یا اس میں سے کھال نظر آئے. عام ہماری جرابیں جو سردیوں کی موٹی ہوتی ہیں, اس کے اوپر مسح ہو جاتا ہے. ہمارا یہی موقف ہے, ہم ہر جراب پہ, یعنی عورتوں کی جو جرابیں ہیں باریک والی گرمیوں میں, اس میں نہیں مسح ہوتا. اس پہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ساتھ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی مرض وفات میں, جس مرض میں وہ فوت ہوئے, انہوں نے جرابیں منگوا کے پہنی, سوت کی, اون کی جو ہم پہنتے ہیں, اور اس میں مسح کیا اور کہا میں نے آج وہ کام کیا جو پوری زندگی نہیں کیا تھا. یعنی میں چمڑوں کے موضوع پر مسح کا قائل تھا, جرابوں پہ. یہ جرابین لفظ ہی عربی کا ہے, جورب کہتے ہیں سوت اور اون کی بنی ہوئی چیز. جو چمڑے کا موضوع اسے خفین کہتے ہیں عربی میں. خفین کی حدیثیں الگ ہیں, جرابین کی الگ ہیں. یہ حنفی بھی بےایمانی کرتے ہیں, وہ بخاری مسلم سے خفین کی حدیثیں لاتے ہیں. بھائی آپ پگڑی کی حدیثیں لا کے ٹوپی کا رد تو نہیں کر سکتے, ٹوپی الگ سے ثابت ہے, پگڑی الگ سے ثابت ہے. جرابین کی حدیثیں الگ سے ہیں. ابو داؤد میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں کم از کم 5 صحابہ کا, میں کہتا ہوں اجماع ہے صحابہ کا اس کے اوپر, جورب کے اوپر بھی مسح ہو جاتا ہے. امام حنیفہ کا یہ پورا انہوں نے سند کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے اپنی مرض وفات میں جورب کے اوپر مسح کیا. اب پتہ دیوبندیوں نے جب چھاپی ہے نا ابو داؤد اور ترمذی, انہوں نے لکھا کہ ہاں ہم بھی جراب کے اوپر قائل ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جراب ذرا موٹی ہونی چاہیے. لیکن اپنی پبلک کو نہیں بتا رہے, اور انہوں نے اہل حدیث کو اس طریقے سے مطعون کرتے ہیں, اور پوری امت سے انہوں نے فیسلٹی چھین لی ہے. اب مجھے بتائیں, موٹا چمڑے کی جراب چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے آپ کو تو 1 یا 2 نمبر بڑا بوٹ خریدنا پڑے گا. اور ملٹی نیشنل آفیسز میں جو لوگ بیچارے جاب کر رہے ہیں, تو وہ اتنے بڑے بڑے سائز کے بوٹ لے کے تو پہن کے جائیں, امت سے فیسلٹی چھین رہے ہیں یہ لوگ.
जौरब के ऊपर भी मसला दुरुस्त है, खुफैन के ऊपर भी दुरुस्त है। तो ये भी एक मिसाल है कि इमाम तिरमिजी ने इमाम हनीफा का लिखा कि उन्होंने रुजू किया था। अब जब हनफियों को हम दिखाते हैं कि ये देखो रुजू आ गया, कुछ तो मान जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं हम नहीं मानते इसको, ये तो इसकी सनद के ऊपर हमें इख्तलाफ है। तो हम कहते हैं जो आपने ढकोसला मचाया है उसकी सनद फिर पेश करें। फिर शेख जुबैर साहब का मौक़िफ़ ठीक है ना कि आप सनद लेके आए ना कि वो जौरब के ऊपर कायल नहीं थे। जब हम इमाम तिरमिजी की सनद लाते हैं आप जरा कर देते हैं, आपके पास अपने पास कुछ भी नहीं है, हम तो फिर भी हदीस की किताब के ऊपर लेके आ रहे हैं और बाज आपके उलमा मान भी रहे हैं कि इसकी सनद सही है। तो ये मेरे भाइयों फिरका वारियत की लानत है। मैं हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, अहले हदीस सबको अहले सुन्नत में शुमार करता हूं, अपने तमाम इख्तलाफात डंके की चोट पे करने के बावजूद ठीक है अहले सुन्नत ही है।